علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ آپ واقعی معراج کی تعیین میں بڑا اختلاف ہے کہ کس تاریخ کو ہے، کس تاریخ کو، اس میں بھی اختلاف، کس مہینے میں ہے اس میں بھی اختلاف۔ ایک بات میں آپ کو ایک نقطہ کی بات بتانے لگا ہوں، جیسا لیلۃ القدر کی تعیین اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ذہنوں سے بھلایا تھا نا، اس کے اندر ایک حکمت تھی۔ اگر وہ تعیین آپ کو یاد ہوتا، آپ نے صحابہ کرام کو بتانا تھا، پھر صحابہ کرام نے اسی ایک رات پر توکل کر کے بیٹھنا تھا جو 1000 مہینوں سے افضل تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ذہن سے وہ تعیین بھلا دیا ہے۔ حکمت یہ تھی کہ تاکہ امت اس ایک رات کی تلاش کے لیے پوری رمضان کی محنت جو ہے عبادت کرے، پوری محنت اس کو تلاش کرنے میں لگائے۔ اسی طرح شب معراج کی رات فضیلت، اس سے تو انکار کسی کو نہیں ہے، لیکن اختلاف تعیین میں اختلاف اس لیے تھا کہ ہم جو ہے ہر ایک رات کو شب معراج سمجھ کر عبادت کرے بھائی۔ اور آپ کو پتہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوا ہے تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی نا قرآن کریم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، انکار نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ ایک خواب ہے۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی کو معراج ہوئی لیکن خواب کی ذرا غلط، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اس جسم خاکی کے ساتھ ہوا ہے، جسم عنصری کے ساتھ نہیں، اسی جسم کے ساتھ۔ اگلے بندے کہتا ہے یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ مسجد حرام اور بیت المقدس کے درمیان میں جو مسافت ہے وہ تو 40 دن کے ہیں، وہ ایک پل کے اندر اللہ کا نبی وہاں کس طرح تشریف لے گئے، پھر وہیں سے 7 آسمان جناب سدرۃ المنتہا، پھر جناب اس جہاں رب چاہتا وہاں لے گئے۔ فکان قاب قوسین او ادنی، یہ کس طرح ہوا؟ تو بھائی ہم کہتے ہیں یہ آپ کا سوال بنتا نہیں ہے۔ آپ کا یہ سوال تب بنے کہ جب اللہ کا نبی یہ کہے کہ میں گیا ہوں۔ آپ قرآن کو دیکھیں، قرآن کو ہم جب کھولیں گے تو وہاں قرآن ہم یہ کہتا ہے کہ رب فرماتے میں اپنے محبوب کو لے گیا ہوں۔ جب رب لے گیا تو تم کون ہے اعتراض کرنے والے؟ اللہ نے جب وحی اتارے لوح محفوظ سے اتنا دور سے دنیا کے اوپر، تو معراج کرانا کون سا مشکل ہے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو واقعی معراج اس امت کی مسائل کا حل ہے۔ ہم نے اس کو صرف ایک واقعہ کا شکل دے دیا، ہم نے ایک واقعہ سنتے ہیں، چلو یا اللہ کا نبی یہاں سے گیا بیت المقدس، پھر وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7واں، پھر وہیں سے آگے نہیں۔ اس کے اندر امت کے مسائل کا حل ہے، اور اس واقعی معراج کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عبرت والی واقعات دکھائی تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ جب آپ کے لیے جو سواری براق لائے گئے جنت سے، جب آپ اس کے اوپر سوار ہونے لگے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر پریشانی کے آثار نظر آئے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ کی استقبال کے لیے 70,000 فرشتے دائیں طرف، 70,000 بائیں طرف، اس وقت آپ کو جو مقام مل رہا ہے وہ آج تک کسی نبی کو اللہ نے نہیں دیا، یہ تو خوشی کا موقع ہے اور آپ ہمیں پریشان نظر آتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جبریل میں پریشان اس لیے نہیں ہوں کہ اللہ نے یہ جو مجھے مقام دیا ہے یہ تو واقعی بہت بڑا مقام ہے، میں پریشان اس لیے ہوں کہ کل قیامت کا منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، زمین تانبا کا، یہ سورج 1 میل کے فاصلے کے اوپر، اور ہماری جو میری امت ہے انہوں نے ایک راستہ پہ گزرنا جن کو پلسرات کہتے ہیں، اور وہ پلسرات جو ہے یہ سر کے بال سے باریک، تلوار سے تیز ہے، اور اس کے اوپر جو مسافت ہے وہ 1500 سال کی ہے۔ تو میری امت اس پلسرات کے اوپر پیدل کس طرح سفر کریں گے؟ میں تو پریشان اس لیے ہوں۔ آپ جائے رب کے حضور، جائے کہے کہ محبوب یہ کہتا کہ میری امت کے لیے وہاں کیا انتظام ہے؟ جبریل امین اس وقت رب کی عدالت میں حاضر کا یا اللہ کے محبوب یہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا جا کے محبوب کو یہ کہنا آپ نے پریشان نہیں ہونا، جو آج اللہ نے آپ کے لیے براق جنت سے بھیجا ہے نا،
آپ کی امت کو بھی آپ کی طفیل خالی نہیں چھوڑے گا۔ جو آپ کی امت دنیا کے اندر صحیح نیت کے ساتھ قربانی کے ایام میں قربانی کرتے ہیں، جانور کی قربانی دیتے ہیں، رب العالمین اس جانور کو قیامت کی دن ان کے لیے براق بنا کر پیش کرے گا، اور اسی براق کے اوپر وہ سوار ہو کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کا نبی ہمیں وہاں بھی نہیں بھولا۔ پھر اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ جب میں اس براق کے اوپر سوار ہوا تو مجھے بیت المقدس تک پہنچنے سے پہلی مجھے ایک آواز دینے والے نے دائیں طرف سے آواز دیا کہ انظر الینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ہماری طرف دیکھیے، ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ پھر تھوڑا آگے گیا تو دائیں طرف سے بھی یہی آواز آیا، اللہ کے نبی نے وہاں بھی کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ پھر تھوڑا آگے تشریف لے گئے تو ایک عورت جنہوں نے اپنے آپ کو بڑی زیورات سے اور میک اپ سے بڑے خوبصورت بنا کہ وہ سامنے آئی، انہوں نے بھی یہ کہا، اللہ کے نبی نے وہاں بھی توجہ نہیں فرمائی۔ آپ بیت المقدس کے جناب پاس جا کے جب اترے سواری سے تو جبریل سے پوچھا کہ یہ جو راستے کے اندر 3 آوازیں آئے یہ کون تھے؟ تو سیدنا جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ، جب پہلا جو آواز دیا تھا دائیں طرف سے، یہ تھے عیسائی۔ اگر آپ ان کی ان کی بات پر سوال پر جواب دیتے تو آپ کی امت جو ہے عیسائیوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے۔ اور بائیں طرف جو آواز آپ کو ملا تھا بعد میں، یہ یہودی تھے، اگر آپ ان کی بات کا جواب دیتے تو آپ کی امت یہودیوں کی طرف مائل ہو جاتے۔ اور جو عورت ایک جناب خوبصورت زیورات کی شکل میں سامنے نظر آتے وہ تھی دنیا، اگر آپ اس کی طرف توجہ فرماتے تو آپ کی امت دنیا کی وجہ سے جناب گمراہ ہو جاتے۔ آپ نے تینوں کی طرف توجہ نہیں فرمایا، اس لیے آپ کی امت بچ جائیں گے۔ لیکن اب میرے اور آپ کی کیا حالت ہے؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا رہن سہن، ہمارے معاملات تو ہم عیسائی اور یہودیوں کے پیچھے ایسے بھاگتے ہیں کہ جوتی سمیت بھاگ جاتے ہیں۔ ہم نے ادھر جانا ہے، او بھائی تو نے کدھر جانا ہے؟ اللہ نے تجھے اتنا بڑا مقام دیا ہے، تو اپنے مقام تو پہچان۔ اللہ نے تجھے اپنی محبوب کی امت کے اندر پیدا فرمائے اور تو انگریزوں کو دیکھ کر کے تیرے منہ کے اندر جناب لال آ جاتا ہے۔ کچھ خدا کا خوف کرے، اپنی مرتبہ پہچان۔ اللہ نے تجھے بڑے عظمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ ساری عیسائی جمع ہو جائے تمہارے ایک پل کی عبادت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، اور تیرے جناب وہ یہودیوں کے معاملات سن کر تیرے منہ کے اندر لالا جاتا ہے۔ دنیا کی خاطر ہم کیا کچھ نہیں کرتے؟ ہم نے اپنی رشتوں کو بھلا دیا ہے، سچ جھوٹ کو بھلا دیا، حلال حرام کو نہیں دیکھتے۔ اللہ کے نبی نے یہ جو واقعی معراج کا جو وقت جو معاملات ہوا تھا، یہ ہمیں سبق تھا کہ میری امت ان کی طرف توجہ نہیں کرنا، ہم نے وہ بھلا دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے دیکھا کچھ عورتیں ایسی ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی بیٹیوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی حفاظت فرمائے، جن کی تھنوں کو باندھا ہوا ہے رسیوں سے، اور وہ تکلیف میں ان کی ایک آواز نکلتی ہے بہت تکلیف کے عالم میں۔ اللہ کے نبی نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر زنا کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کو یہ عذاب دیا اور یہ عذاب تا قیامت رہے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بھائی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یاد رکھو اللہ رب العزت کو زنا سے زیادہ مبغوض ترین چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو عام کرو۔ قرآن کہتا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر اللہ تمہیں طاقت دیتا ہے تو 2 کر لو، اور اللہ نے شروع ہی 2 سے کیا ہے، 1 کا تو ذکر ہی نہیں ہے، 1 تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر تمہیں طاقت ہے تو پھر 2 کرو، پھر نہیں تو 3 کرو، 4 تک کر سکتے ہیں، زنا کے قریب نہیں آنا۔ ہم سارے کام الٹا کرتے ہیں۔ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ایک غریب اپنی بچی کا نکاح نہیں کرا سکتا، اتنے اس کے اوپر بوجھ ڈالا ہے، آپ نے جہیز کے نام پہ مجھے یہ دینا ہے، وہ دینا ہے، موٹر سائیکل دے دو، گھر کا جناب وہ سامان سارا دے دو، پھر اگر نہ دے تو کل جا کے اس گھر کے اندر وہ تانے سننے پڑتے ہیں۔ ایک غریب بیچاری اپنی بچی کی شادی کرنے سے پہلے وہ 1000 مرتبہ سوچتی ہے، اور پھر وہ اپنی اس شادی کرنے کے لیے وہ سود کی طرف چلی جاتی ہے، سود پہ پیسہ اٹھاتی ہے۔
کہ میں اپنی بچی کو کسی طرح سے شادی تو کر دوں، میں ذمہ داری تو پورا کر لوں. باپ بیچارے اس مہنگائی کے اندر کہاں کر سکتا ہے یہ سارے. تو جب نکاح ہم نے مشکل بنا دیا تو زنا ظاہر بات عام ہی عام ہونا ہے.